السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اسلامیات کا جو آپ کا پیپر ہوگا نا، یہ یوں سمجھ لیں بونس کا پیپر، بونس مارکس ہیں، 100 نمبر کا پیپر ہوگا اور بونس مارکس ہیں۔ اب بونس مارکس میں آپ کو فری کے نمبر کیوں کہہ رہا ہوں اس کے، آپ اس کی ایک بات دیکھیں۔ ایک تو یہ 100 نمبر کا پیپر ہے، بورڈ میں آپ کا کتنے نمبر کا پیپر ہوگا؟ یہ 100 نمبر کا۔ اب 100 نمبر کا پیپر ہے، اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں فار ایگزامپل آپ سائنس گروپ میں فزکس 60 نمبر کا اور کیمسٹری 60 نمبر کا، وہ دونوں سبجیکٹ تیار کرو گے، پھر آپ کے 120 نمبر بنیں گے، اور وہی ان دو کے برابر اسلامیات کا ویٹیج ہے۔ اسلامیات کے کتنے مارکس ہیں؟ 100 نمبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، جتنی محنت آپ کو کیمسٹری یا فزکس کے صرف 2 چیپٹر پہ کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت آپ اسلامیات پہ کر لیں گے تو آپ کی یہ 100 نمبر آپ یہ پورے بھی لے سکتے ہیں۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں پورے لے سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، آپ اس میں 20 نمبر کے تو صرف ایم سی کیوز ہیں، 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کا بورڈ کا پیپر ہے، 20 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز ہیں۔ اور اس سے مزے کی بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اور 40 نمبر کے جو آپ کے مختصر سوال ہیں، 40 کے جو دو دو لائنوں کے ہوتے ہیں، وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ صرف مشقوں والے کرنے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے شیٹ میں دکھا رہا ہوں نا، یہ ایگزامینر کے لیے ہے، یعنی جو پرچہ بناتا ہے، بنانے کی جو امتحانی پرچہ اسلامیات کا بورڈ کا بنائے گا، اس کے لیے یہ ہدایات دی گئی ہیں، بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے کہ پیپر سیٹر جو ہوتا ہے ممتحن پیپر بنانے والا، کہ آپ نے جو مختصر سوال ہیں صرف مشق کے، ایکسرسائز کے کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اسلامیات پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں تو جو فزکس کیمسٹری میں مارکس کم ہو، ہم یہاں تو بیلنس اپنا کریں نا۔ تو بیٹا وہی ہم کریں گے۔ ابھی آپ یہ ویڈیو سنیں گے، یہ انشاءاللہ چیپٹر آپ کو تیار ہو جائے گا۔ اب ہر مشق میں، ایکسرسائز میں کتنے کوسچن ہیں؟ 3 شارٹ ہے، 1 لانگ ہے۔ تو آپ یہ 3 شارٹ کرتے جائیں، اور پھر ان میں چوائس بھی آئے گی۔ مطلب آپ کا جو پیپر ہوگا بورڈ کا، یہ اس طرح کا ہوگا۔ ایم سی کیوز میں تو ظاہر ہے نہیں ہوگی، 20 نمبر کا ایم سی کیوز ہے۔ اب یہ دیکھیں، ٹوٹل کتنے کوسچن دیے ہوئے ہیں جی؟ 9۔ اب 9 میں سے کتنے کرنے ہیں؟ 6، 3 کی چوائس ہے۔ پھر کتنے 9 کوسچن دیے ہوئے ہیں، 6 کرنے ہیں، 3 کی چوائس ہے۔ مطلب ہیں بھی ایکسرسائز سے، اور اس میں آپ کی چوائس بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا شارٹ کوسچن پہ ہماری بہت زیادہ توجہ رہے گی، اور ایم سی کیوز پہ، کیونکہ صرف آپ ایم سی کیوز اور شارٹ کر لیں، شارٹ ہوتے ہیں 2 لائنوں کے، تو 40 نمبر کے آپ کے مختصر اور 20 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز، 60 نمبر کے آپ کے یہ آرام سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شارٹ اور ایم سی کیوز کو تو آپ گھول کے پی جاؤ۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ کو بک پہ مارک بھی کروا دوں گا، اور اس کو جو ہے نا آپ کو یاد کروانے کی بھی کوشش کروں گا۔ بیٹا ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، جو بچہ چینل پہ نیا ہے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے ہر سبجیکٹ کی اسی طرح 100% پیپر کی تیاری آسان انداز میں کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات بیٹا، اس میں نا اسلامیات کا جو یہ ہم دوسرا چیپٹر ہے، جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے اس باب کا، وہ ہم نے کر لیا ہے۔ اس کا لنک جو ہے میں آپ کو پہلے کمنٹ میں کر دوں گا، جس نے اگر وہ نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لے۔ باقی بھی انشاءاللہ اس کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے اپنے یہ باقی چیپٹر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ باقی پھر شارٹ تو ہم یہی مارک کریں گے۔ جو لانگ ہے میں نے بک پہ بھی مارک کروا دیا ہے، لیکن ظاہر ہے لانگ جو ہمارا 10 نمبر کا ہوتا ہے، تو اس کی میں نے ایک ہیڈنگ وائز، کیونکہ اب وہ بک میں تو زیادہ ہو رہا تھا، تو میں نے نوٹس بھی بنا دیے آپ کے لیے، جہاں سے آپ کو اچھے لگے، ایزی لگے، بک پہ بھی مارک کروا دیے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اب پہلا ایکسرسائز کا کوسچن ہے جی ہمارے پاس۔ ہاں سچ، پہلے ہم ایم سی کیوز میرے خیال میں کر لیتے ہیں، تو پھر ہم شارٹ کوسچن کی طرف جائیں گے۔ اچھا بیٹا، آپ نے ذہنی طور پہ نا میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آپ صرف سنیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بات جو آپ سن رہے ہوگے نا، جب آپ پیپر میں بیٹھے ہوں گے، یہ کلاس ٹیسٹ میں آپ کو یاد آتی جا رہی ہوں گی، اور آپ کرو گے انشاءاللہ، بغیر ریوائز کیے بھی آپ کر لو گے۔ تو پہلا کوسچن ہمارے پاس ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے، عمل ہوتا ہے فعل، ٹھیک ہے۔ تو عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل، کام، تو حدیث فعلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا آنسر ہوا؟ حدیث فعلی۔ عمل سے یاد رکھنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کو ہم حدیث فعلی کہیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا۔ بھئی تدوین جمع کرنا، یہ چیپٹر کا نام بھی یہی ہے،
تدوین حدیث، یعنی پہلے حدیث مبارکہ جو ہے الگ الگ جگہ پہ تھے، ان کو اکٹھا کر دیا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تدوین حدیث کی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، پھر ان کو کتاب کی شکل دینا۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو والی بنا کر بھیجا، وہ یمن کا والی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو یمن کا والی، کہاں کا والی بنایا تھا؟ یمن کا والی، یاد رہے گا نا، یمن کا والی بنایا تھا جی۔ اس طرح کا یہی سینٹینس ہے، اور کوئی جگہ والی نہیں بنایا، تو آپ نے یاد رکھنا یمن کا والی بنایا۔ صحائے ستہ میں کتابیں شامل ہیں، بیٹا یہ اوپر شارٹ بھی آئے گا، تو آپ نے 6 کتابیں یاد رکھنا، کتنی؟ صحائے ستہ 6، ٹھیک ہے۔ صحائے ستہ میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ یہ صحائے ستہ اصل میں کتابوں کا مجموعہ ہے، جو احادیث کا مجموعہ ہے۔ کتنی ٹوٹل کتابیں ہیں اس میں؟ 6 کتابیں۔ صحائے ستہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ 6 کتابیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع و تدوین کا، ٹھیک ہے، جو الگ مختلف جگہوں پہ احادیث تھی ان کو اکٹھا کرنے کا انتظام فرمایا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر، تو یاد رہے گا احادیث کی جمع و تدوین کا۔ ڈن ہو گیا جی، اب یہ ہمارے ایم سی کیوز ہو گئے، اب مختصر سوالات پہ جاتے ہیں۔ اچھا بیٹا آپ کے پاس بک ہوگی، ابھی اگر ویڈیو سن رہے ہیں تو ویسے سن لیں، سننے سے یاد ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں بک پاس رکھ لیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، مارک اس طرح کرواتا ہوں، سوال نمبر کے آگے پیج لکھ لیں اور اس پیج پہ جا کے وہاں مارک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہمارا پیج نمبر 4 پہ ہے، اور یہ 2 پیج نمبر 5 پہ ہے۔ تو حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں، تو وہ دیکھتے ہیں جی آ کے، یہ پیج نمبر 4، تو یہ آ گیا جی ہمارا پیج نمبر 4 ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ یہاں سے یہاں تک مارک کر لیں۔ بیٹا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا دوں، دیکھیں ویسے اس کا جواب نا یہاں تک بھی بن جائے گا، آپ کے 2 میں سے 2 نمبر آئیں گے۔ میں نے یہ ایڈ آخر میں کیوں کیا ہے کہ ان کیس کوئی ایسا ایم سی کیوز بن جائے جو اس لائن میں سے بن رہا ہو، تو آپ یہاں سے یہاں تک یاد کر لیں، آسان چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں حدیث کے معنی و مفہوم۔ بھئی جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو بات کی، جو تقریر کی، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی بات کی، کوئی کام کیا، تقریر کی، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو بات کی، اس کو حدیث قولی، اور جو عمل کیا، یہ ایم سی کیوز بھی تھا، اس کو حدیث فعلی۔ فعل کہتے ہیں نا کام کو، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ حدیث فعلی، اور جو بات کی وہ حدیث قولی، قول سے، قول بات ہوتی ہے۔ تو یہاں تک بیٹا آپ کا آنسر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ایڈ کر لو گے تو اچھا ہوگا، کوئی یہیں تک بھی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کوئی عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو اس کو حدیث تقریری کہیں گے۔ اچھا دیکھیں، یہ اب ایم سی کیوز آ سکتا ہے اس طرح کا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، صحابہ کرام کو کچھ بتایا تھا، تو اس کو حدیث قولی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور ایسا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، خاموش رہے، دیکھ کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ بھی حدیث کہلائے گی، لیکن یہ حدیث تقریری ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہو، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ حدیث قدسی نہیں پڑھتے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم بتایا ہو کہ آپ یہ کہہ دیں، اور لیکن اس کو لفظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوں، تو یہ حدیث قدسی کہلائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارا سوال نمبر 1 ہو گیا۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، یہ مارک ہوا ہے 5 پہ ہے، لیکن ہم پھر بھی سوال پڑھ لیتے ہیں۔ سوال ہمارا کیا ہے؟ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں۔ اب اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس میں حدیث کو کس طرح محفوظ کیا جاتا تھا، ان کے ذریعے لکھیں، ذرائع لکھیں۔ تو دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا۔ تو 2 پوچھیں، آپ 3 کر لیں۔ تو حفظ کیا، احادیث مبارکہ کو حفظ کیا، لکھ لیا، اور اس کے مطابق عمل کر کے احادیث کو محفوظ کیا۔ اب دیکھیں احادیث کس طرح یاد کی جاتی تھی۔ پہلے
یا تو اس کو لکھ لیا جاتا تھا، دوسرا ذریعہ کیا تھا، اس کو یاد کر لیا جاتا تھا، تیسرا ذریعہ کیا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، کہتے یا کر کے دکھاتے، اس صحابہ کرام وہ کام کر کے، اس پہ عمل کر کے بھی اس حدیث کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو تین ذرائع ہیں حدیث کو جمع کرنے یا محفوظ کرنے کے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے، زبان یاد کر لی بات ہے، لکھ لیا کرتے تھے، تیسرا عمل کر کے حدیث کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ صحائے ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ احادیث کی یہ بکس کتابیں ہیں، یہ یہاں سے اس کا کوشچن شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کے سوری یہ بیٹا اس نے نا، یہ ٹوٹل تو 6 بکس ہیں نا، تو انہوں نے 2 کہا، تو میں نے 2 کو انڈر لائن کر دیا ہے، یہ مجھے آسان لگ رہی تھی، آپ کو جو بھی آسان لگ رہی ہے، 6 کی 6 بک ہیں، صحیح بخاری ایک، صحیح مسلم، تو یہ 2 نام یاد کر لیں، باقی اگر آپ نے کرنا تو کر لیں۔ یہ لونگ کا نشان ہے، یہ جو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے 2 کتابوں کے نام پوچھے تھے، کون کون سی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ تو اس طرح بیٹا ہمارے اس چیپٹر کے شارٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب لانگ کوسچن ہے کہ حدیث تدوین حدیث پہ ایک جامع نوٹ لکھنا ہے، اس کو ڈیٹیل میں بتانا ہے۔ اچھا بیٹا جو بک سے کرنا چاہتا ہے وہ چیپٹر پیج نمبر 4 پہ آ جائے، اور یہ جو پیراگراف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، اور یہ مجموعے ہیں پیج نمبر 5 پہ، یہ مجموعے یہاں تک آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بچوں کے مختلف سوال آتے ہیں، سر کیا ہمیں ورڈ ٹو ورڈ سارا یاد کرنا ہے؟ بھئی ضروری نہیں ہے، کوئی آپ یاد کر لیں سٹارٹ کا اینڈ کا، باقی آپ اس کا مطلب سمجھ لیں، آپ خود لکھ سکتے لکھ لیں۔ دوسری بڑی اہم بات بیٹا، جو بچہ، یہ میں آپ کو مطلب بورڈ کے لحاظ سے امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کا جو لانگ کوسچن ہوگا، یہ دیکھیں کتنے نمبر کا ہوگا، 10 نمبر کا۔ دیکھیں یہ جیسے بورڈ میں آیا ہوا جمع و تدوین حدیث قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں، اب یہ 10 نمبر کا ہے بیٹا۔ یہ میں آپ کو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں، آپ سارے کا سارا ایز اٹ از چھاپ دے بورڈ میں، آپ کو 10 میں سے 10 نمبر نہیں ملیں گے جب تک آپ اس کی ہیڈنگ نہیں بنائیں گے۔ تو کوشش کریں، یہ میں نے حالانکہ نا آپ ہیڈنگ کے ساتھ شارٹ کر کے لکھ دیں، یہ دیکھیں میں نے مختصر کر کے لکھا ہوا ہے، یہ سارا نہیں ہے لیکن ہیڈنگ بنا کے لکھا ہے، اس میں آپ کے 10 میں سے 10 نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو بک پہ مارک کرنا چاہتا ہے کر لے، بک پہ ہی کر لے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں نوٹس میرے سے کرے، میرے نوٹ سے جو بچے تھوڑے سے ویک ہیں وہ کر لے بیٹا، اس کے 10 میں سے 10 نمبر آئیں گے۔ میں نے کیا کیا ہے کہ جو اس میں سے شارٹ کیا جا سکتا تھا نا وہ شارٹ کر دیا، تھوڑا سا آسان کر دیا۔ تو لیکن آپ نے ہیڈنگ ضرور دینی ہے، جو بیٹا بک سے کر رہے ہیں ان پہ ہیڈنگ دیکھ کے لکھ لیں، یعنی مثلا اب یہ پہلی ہے نا، اس کی ہیڈنگ یہ بن رہی ہے کہ جمع و تدوین حدیث کا آغاز، دوسری ہیڈنگ ہماری بن رہی ہے عہد رسالت میں جمع و تدوین حدیث کے طریقے، تیسری بن رہی ہے جمع و تدوین حدیث کے بارے میں صحابہ اکرام کی حوصلہ افزائی، اور چوتھی اور آخری ہماری بن رہی ہے عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت اور تحریری شہادتیں۔ اب جو بیٹا نوٹ سے کرنا چاہتا ہے وہ نوٹ سے کر لے، میں اس کو تھوڑا سا اور زوم کرنا چاہتا ہوں، بک سے کرنا چاہتا ہے بک سے کر لے، لیکن اگین کہہ رہا ہوں اگر آپ نے 10 میں سے 10 نمبر لینے ہیں تو بیٹا آپ نے ہیڈنگ ضرور دینی ہے، یہ بہت اچھی اپروچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیٹا ہمارا آج کا چیپٹر تھا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ چلیں گے، اور نیکسٹ بھی ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے، باقی تمام سبجیکٹس کی اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو آپ نے بیٹا کوشش کرنی ہے ان کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، ویڈیو دیکھتے جائیں، اور بتانا ہے کمنٹ میں کیسی لگی آج کی ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔